مدینہ منورہ کی روشن گلیوں میں جب نور کا ایک نیا چراغ روشن ہوا تو اس گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جہاں نبی کریم کی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور شرن خدا حضرت علی رہتے تھے۔ یہ چراغ کوئی عام چراغ نہ تھا، یہ وہ ہستی تھی جسے بعد میں تاریخ نے صبر، غیرت، خطابت اور شجاعت کی وہ مثال بنایا جس کی نظیر قیامت تک نہ ملے گی۔ اس ہستی کا نام تھا زینب بنت علی، آپ کا نام خود نبی کریم نے رکھا۔ زین یعنی زینت اور اب یعنی باپ، یعنی باپ کی زینت۔ یہ نام ہی آپ کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی کی تربیت، حضرت فاطمہ کی پاکیزہ گود اور نبی کی دعاؤں میں پل کر یہ بیٹی ایک ایسا کردار بنی جو کربلا کے بعد اسلام کی بقا کی ضامن بن گئی۔ حضرت زینب نہ صرف علم و حلم میں کامل تھیں بلکہ صبر، حیا، خطابت اور دین کی فہم میں بھی لاجواب تھیں۔ بچپن سے ہی آپ حضرت حسی سے خاص تعلق رکھتی تھیں۔ دونوں بہن بھائیوں کی محبت مثالی تھی۔ حضرت زینب اپنے بھائی کو ماں فاطمہ کے بعد سب سے زیادہ چاہتی تھیں۔ جب حضرت علی کو کوفہ لے جایا گیا تو زینب بھی وہیں مقیم ہو گئیں۔ آپ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوئی جو خود رسول اللہ کے چچا حضرت جعفر تار کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ نے حضرت زینب کی دین داری، محبت اہل بیت اور علم کو دیکھتے ہوئے ہر موقع پر ان کی مکمل حمایت کی۔ جب حضرت امام حسی نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مدینہ سے مکہ پھر وہاں سے کوفہ کا رخ کیا تو حضرت زینب نے بھائی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر معمولی نہ تھا۔ حضرت زینب جانتی تھیں کہ یہ راستہ قربانی، صبر اور آزمائش کا ہے، لیکن بھائی کے ساتھ حق پر کھڑے ہونا ان کے لیے زندگی سے بڑھ کر تھا۔ کربلا کے میدان میں جب ایک طرف تلواریں، بھوکے پیاسے بچے، خیمے، عورتیں اور یزید کے لشکر کی بے رحمی تھی، تب حضرت زینب نے جیمزالب قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ شب عاشور جب خیموں میں خاموشی چھا چکی تھی، امام حسین اپنے خیمے میں عبادت میں مصروف تھے اور حضرت زینب اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھیں۔ کسی نے پوچھا، زینب، اس اندھیرے میں اتنے غم میں سجدے میں کیا ہے؟ حضرت زینب نے کہا، یہ وہ رات ہے جس کے بعد قربانیوں کی صبح ہے۔ اگر آج ہم نے صبر نہ کیا تو حق کی روشنی بجھ جائے گی۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین نے اپنے اہل بیت کو تیار کیا۔ ایک ایک کر کے بھائی، بھتیجے، بیٹے اور ساتھی شہید ہوتے گئے۔ حضرت زینب ہر شہادت کے وقت خیمے کے پاس کھڑی ہو کر صبر کی چٹان بنی رہی۔ جب علی اکبر کا لاشا لایا گیا، جب قاسم، اون و محمد اور حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت زینب کے چہرے پر غم کے ساتھ عزم بھی نمایاں تھا۔ لیکن سب سے کڑا وقت وہ تھا جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بھائی امام حسین عمدان کربلا میں تنہا رہ گئے۔ وہ بھائی جس کے ساتھ بچپن، مدینہ، مکہ، سفر، ہجرت، سب کچھ گزرا، آج وہ ظالموں کے نرغے میں تھا۔ حضرت زینب نے آخری لمحوں میں ایک بلند پہاڑی پر چڑھ کر امام کی شہادت دیکھی اور ایک عظیم جملہ فرمایا، اے میرے اللہ، ہم نے تیری رضا کے لیے قربانی دی۔ کربلا کے بعد ظلم کی حد ہو گئی۔ یزید کے سپاہیوں نے خیمے لوٹے، اہل بیت کی عورتوں کے سروں سے چادر تک چھین لی۔ حضرت زینب ان حالات میں بھی پردے کی حفاظت کرتی رہیں، بچوں کو سنبھالتی رہیں اور اہل بیت کے وقار کو مجروح نہ ہونے دیا۔ اہل بیت کو قید کر کے کوفہ کے بازار اور ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ وہاں حضرت زینب نے جو خطبہ دیا وہ ایسا آسمانی کلام تھا کہ دشمن بھی لرز گیا۔ کربلا کا زخم ابھی تازہ ہی تھا، خیموں کا جلا ہوا راکھ ابھی بکھرا ہوا تھا اور حسین کا سر نیزے پر بلند تھا۔ ایسے وقت میں جب آنکھیں اشکبار، دل زخموں سے چور اور زبانیں خاموش ہو چکی تھیں، حضرت زینب نے خاموشی کو توڑ کر حق کا پرچم بلند کیا۔ قیدیوں کا قافلہ کوفہ کے بازاروں میں لایا گیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، کچھ تماشا دیکھنے آئے تھے، کچھ جاہل تھے اور کچھ رو رہے تھے، لیکن حضرت زینب کی نگاہوں میں کوئی خوف نہ تھا، صرف یقین تھا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا، اس نے گستاخی کرتے ہوئے پوچھا، اے زینب، دیکھا تم نے کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا؟ حضرت زینب نے ایک تاریخی جملہ کہا جو قیامت تک اہل حق کے لیے مشل را بن گیا، مارتا لا جملہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے حسن و جمال کے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے تخت و تاج کو ہلا کر رکھ دیا۔ گویا فرما رہی ہوں، ہم نے اپنے پیاروں کو قربان کر کے دین کو زندہ کر دیا ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ ابن زیاد میں آ گیا، لیکن حضرت زینب کی آواز میں ایسا جلال، ایسا وقار اور ایسا حق کا نور تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکا۔ پھر قافلہ کو شام روانہ کیا گیا۔ راستے بھر بے ادبی، بھوکے پیاسے بچے، تنگ لباس، ظلم و ستم۔
مگر حضرت زیب ہر قدم پر ماں باپ چادر اور دین کا مان رکھتی رہے۔ جب اہل بیت کا قافلہ دمشق پہنچا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، وہاں تخت پر بیٹھے ہوئے شخص نے قرآن کے اشعار پڑھتے ہوئے فخر سے کہا، کاش میرے بدر کے بزرگ آج ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح اہل بیت کو زیر کر دیا۔ اسی لمحے حضرت زیب نے بلند آواز میں دربار کے سکوت کو چیرتے ہوئے خطبہ شروع کیا، اے یزید! کیا تو سمجھتا ہے کہ تاو نے زمین کو ہم پر تنگ کر دیا؟ کیا تاو سمجھتا ہے کہ تاو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا؟ ہرگز نہیں! یہ تو تیرے نفس کا غرور ہے، ہم نے حق کے لیے قربانی دی ہے، ہمارا خون رائے گا نہیں جائے گا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پاک قرار دیا۔ اے یزید! تو اللہ کے عدل کو بھول چکا ہے، لیکن یاد رکھ کل کا دن قیامت کا دن ہوگا جہاں فیصلے ہوں گے اور انصاف ہوگا۔ یہ خطبہ نہ صرف یزید کے غرور کو توڑ گیا بلکہ دربار میں موجود بہت سے لوگوں کے دلوں کو بھی ہلا گیا۔ کئی افراد رو پڑے، کئی نے توبہ کی اور کچھ نے حق کو پہچان لیا۔ حضرت زیب کا انداز ایسا تھا کہ دشمن بھی خاموش ہو گیا۔ یزید عوام کے ردن عمل سے ڈر گیا۔ اس نے اہل بیت کو قید کر دیا۔ کئی دن گزر گئے۔ حضرت زیب نے ان ایام میں بچوں کی تعلیم، تربیت اور دین کا شعور جاری رکھا۔ شام کے قید خانے کو حضرت زیب نے علم، صبر اور عبادت کا مرکز بنا دیا۔ جب یزید کو احساس ہوا کہ اس کا عمل عوام کی نظر میں شرمناک بنتا جا رہا ہے، تو اس نے اہل بیت کو عزت کے ساتھ واپس مدینہ بھیجنے کا اعلان کیا۔ جب حضرت زیب مدینہ واپس آئیں تو وہاں کے لوگ سناٹے میں تھے۔ وہ جو قافلہ گیا تھا اب واپس آیا تو چہرے غمزدہ، دل زخمی مگر ایمان اور عزم سے روشن تھے۔ حضرت زیب نے مدینہ کے ہر گھر، ہر بازار، ہر مسجد میں کربلا کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا، کربلا صرف جنگ نہ تھی، یہ اسلام کی بقا کا فیصلہ تھا۔ ہم نے سب کچھ قربان کر کے دین بچایا ہے۔ حضرت زیب کا نام صرف تاریخ کا ورق نہیں، بلکہ یہ ایمان، بہادری، غیرت اور حق کی پہچان ہے۔ جب بھائی قربان ہو چکا ہو، جب چادر چھین لی گئی ہو، جب بازاروں میں قافلہ گھمایا جا رہا ہو، جب دشمنوں کے دربار میں ذلت دینے کی کوشش ہو رہی ہو، تب بھی جو صبر، ایمان اور خطابت سے حق کا علم بلند کرے وہ زیب کہلاتی ہے۔